الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسل هدى بالاهتداء حقيق ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين سعيدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعيدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. صدق الله العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان ينقطع عمله إلا ثلاثة: ولد صالح أو علم ينتفع به أو صدقة جارية. وصدق رسوله النبي الكريم. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا اور اس کائنات میں بے شمار مخلوقات کو پیدا فرمایا کہ اس کائنات پر بے شمار مخلوق ہے کہ اگر ہم گننا چاہیں تو گن بھی نہیں سکتے، کہ آج ٹیکنالوجی کے اندر دنیا آگے بڑھ چکی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی مخلوقات کو پیدا کیا ہے تو یہ مخلوقات کو سائنس اس دور کے اندر گن نہیں سکی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار مخلوقات ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مخلوق کو اتنا شعور اور اتنی عقل دی ہے کہ وہ اپنی ضروریات کو پوری کر سکے، کہ ہر مخلوق اپنی ضروریات کو خود سے پوری کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اندر آپس میں محبت کو رکھا ہے، اور وہ مخلوق اپنے درمیان محبت سے ایثار کے ساتھ رہتی ہے۔ اور بہت سی مخلوقیں ایسی ہے کہ خوبصورتی کے اندر، حسن و جمال کے اندر انسان سے دیکھنے کے اندر انسان سے فائق نظر آتی ہے، بلند نظر آتی ہے، لیکن در حقیقت انسان ہی ان سب چیزوں کے اندر بڑا ہوا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو جو ایک خاص کیفیت اور ایک خاص صفت عطا فرمائی ہے کہ جس کی بنا پر انسان تمام مخلوقات میں اعلیٰ و افضل اور اشرف سمجھا جاتا ہے اور اشرف ہے۔ وہ یہ ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیر معمولی عقل دی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کو عقل دی ہے، لیکن انسان کو عقل زیادہ دی ہے کہ جس کی بنا پر انسان کائنات کی ہر چیز کو اپنے قابو میں، اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ تو یہ جو عقل ہے یہ غیروں میں اور جانوروں میں بھی ہے، لیکن انسان میں بھی ہے۔ لیکن انسانیت کی عقل جو ہے اور انسانیت کی جو روح ہے تو وہ ایثار اور محبت ہے اور اخلاق ہے، کہ انسان دیگر جانوروں میں، دیگر جاندار چیزوں میں جو فائق اور بڑا مرتبہ حاصل کرتا ہے تو عقل کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے حاصل کرتا ہے۔ اگر انسان اخلاق سے زندگی نہ گزارے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، کہ اگر کوئی انسان اخلاق سے پیش نہ آئے تو گویا کہ وہ جنگلی جانور ہے۔ تو گویا انسانیت کی روح جو ہے تو وہ اخلاق ہے، اور اخلاق یہ ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والے کام کریں۔ اخلاق یہ نہیں ہے کہ کسی کی جو حضوری کرے، بلکہ اخلاق یہ ہے کہ ہم سامنے والے کو راحت رسانی اور آرام کی فکر کریں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن الخلق، کہ انسان کے اندر سب سے اچھی صفت جو ہے تو حسن الخلق یعنی اچھے اخلاق ہے، اور اچھے اخلاق ہی کی بنا پر انسان کی انسانیت متعارف ہوتی ہے۔ تو اخلاق کے اندر یہ ہے کہ آدمی تمام انسانوں کے، اپنے بھائیوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے دوستوں کی خیر خواہی کا معاملہ کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بارہا اخلاق کے، صحیح اخلاق کے بارے میں بتایا ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما بعثت مکارم الاخلاق، کہ میری بعثت اور میں نبی بنا کر مبعوث ہوا ہو تو یہ اخلاق کی تکمیل کے لیے، اخلاق کے سکھانے کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہو۔ تو انسانیت کو ایک دوسرے سے جوڑنے والی چیز جو ہے تو اخلاق ہے، اور اخلاق کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان آپس میں ایک ساتھ میں رہے، ایک دوسرے کی مدد کرتے رہے، اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کے اندر انسانوں کو جو پیدا فرمایا ہے تو ہر ایک کو کہہ دیا کہ ہر ایک اپنے حصے کا کام کرے اور ہر ایک کے ساتھ میں جو اس سے ہو سکے مدد کا کام کرے، اور یہ مدد کے کام کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ قرار دیا ہے کہ اگر ایک حدیث پاک کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان سے خندہ پیشانی کے ساتھ یعنی مسکراتے ہوئے چہرے اور خوش دلی کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچی بات کہنا اور کسی کے دل خوش کرنے والی بات کہنا یہ بھی صدقہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں ہر جوڑ ہے، ہر جوڑ کے بدلے انسان کو صدقہ کرنا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اگر ہم صدقہ کس طرح ادا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم کسی کی مالی مدد کریں۔ تو صحابہ نے فرمایا اگر کوئی مالی مدد کرنے کی بھی اس کے اندر استطاعت نہ ہو، طاقت نہ ہو تو وہ کیا کرے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی محتاج کی مدد کر دے۔ صحابہ نے فرمایا اگر وہ بھی نہ کرے تو آپ نے فرمایا کہ اسے کھانا کھلا دے۔ تو بھی صحابہ نے کہا کہ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو کہا فرمایا کہ اسے بھلائی کا حکم کرے اور برائی سے روک دے۔ تو یہ سب چیزیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کے اندر ذکر کی ہے۔ تو مالی عبادتیں اور بدنی عبادتیں دونوں بھی اخلاق اور صدقے کے اندر ذکر کی جاتی ہے۔ تو اب صدقہ جو ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو صدقہ دیتا ہے تو گویا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دیتا ہے، کہ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون ہے وہ جو رب تعالیٰ کو قرض حسنہ دے۔ قرض حسنہ دے یعنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں صدقہ کرے کہ جس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو آخرت میں عطا فرمائے۔ تو اور یہاں پر یہ ہے کہ صدقہ دو طرح کا ہوتا ہے، ایک صدقہ وقتی ہوتا ہے اور ایک دائمی صدقہ ہوتا ہے۔ وقتی صدقہ یہ ہے کہ ہم کسی غریب کو کھانا کھلا دیں یا اس کی وقتی ضرورت کو پورا کر دے، اور دائمی صدقہ یہ ہے کہ ہم کوئی چیز ایسی وقف کر دیں، ایسا کی چیز ہم صدقے دے دیں کہ ہمارے مرنے کے بعد بھی اس کا ثواب ہمارے اکاؤنٹ میں جاری رہے، ہمارے اکاؤنٹ میں آتا رہے۔ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان ينقطع عمله، کہ جب انسان مر جاتا ہے تو اس کے تمام اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، یعنی اس کے اعمال کا ثواب ختم ہو جاتا ہے، الا ثلاثۃ، مگر 3 اعمال ایسے ہیں کہ جن کا ثواب اس کے مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ فرمایا کہ وہ پہلی چیز ہے اولد صالح، کہ سب سے پہلے نیک اولاد، کہ اگر آدمی نے نیک اولاد فرما بردار اولاد کو چھوڑا ہو تو فرما بردار اولاد آدمی جبھی چھوڑ سکتا ہے جب کہ اس نے ان کی صحیح تربیت کی ہو۔ اگر اس نے اولاد کی صحیح تربیت کی ہے اور اپنے پیچھے اولاد کو چھوڑا ہے تو اولاد مرنے کے بعد میں اس کی نماز جنازہ پڑھائیں گے، کہ ان آدمی کے انتقال کے بعد میں سب سے پہلے نماز جنازہ پڑھانے کا جو حقدار ہے تو وہ اس کا ولی یعنی اس کا بیٹا ہے، اور پھر بیٹے کے بعد میں اس کے دیگر رشتہ دار ہوتے ہیں، پھر بعد میں دیگر محلے کے امام وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو اگر آدمی نے نیک اولاد چھوڑی ہے تو سب سے پہلے اس کے نماز جنازہ کا حق ادا کریں گے، اور اسی طرح آدمی کے اوپر قرض وغیرہ ہو تو اس کو قرض ادا کریں گے، اور اسی طرح اگر آدمی نے کوئی وصیت کی ہو تو اس کی وصیت کو جاری فرمائیں گے، اس کی وصیت کو پورا کریں گے۔ اور مزید یہ ہے کہ اس نے اگر نیک اولاد چھوڑی ہو، دین سے ان کا وابستہ ہو، تو نیک اعمال کر کے کار خیر کر کے ان نیک اعمال کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچائیں گے۔ قرآن مجید پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچائیں گے، نفل نماز پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحوم کو پہنچائیں گے، نفلی حج وغیرہ کر کر اس کے ثواب اپنے مرحوم کو پہنچائیں گے، اسی طرح نفلی صدقات کر کے کسی غریب کی مدد کر کے ان کے ثواب اپنے مرحوم کو پہنچائیں گے۔ تو یہ ہے، اور وہ جو ثواب پہنچاتے رہیں گے تو آدمی کے مرنے کے بعد بھی نیک اولاد کا ثواب جو ہے تو یہ آدمی کو اس کے قبر میں پہنچتا رہے گا، اس کے اکاؤنٹ میں نیکیوں کے کھاتے میں جمع ہوتا رہے گا۔ اور پھر دوسری چیز ہے او علم ينتفع به، کہ ایسا علم جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہو، یعنی یہ ہے کہ کسی نے علم سیکھا ہو اور وہ اپنا علم اپنے شاگرد کو سکھائے اور شاگرد کو سکھائے، اسی طرح یہ سلسلہ جب تک چلتا رہے گا تو اس کا ثواب بڑھتا رہے گا۔ اور اسی طرح علم تحقیق کے اندر کہ اس نے علم تحقیق کر دی ہو، کوئی چیزیں اس نے علم کی نئی باتیں ایجاد کی ہو
اور ان چیزوں پر، ان باتوں پر لوگ عمل کر رہے ہو تو اس کا ثواب بھی اسے پہنچتا رہے گا۔ اسی طرح اس نے اگر کوئی کتاب لکھی ہو اور کتاب کو لوگ پڑھ رہے ہو تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ اسی طرح اس نے کسی کو عالم بنا دیا ہو، کسی کے عالم بننے، حافظ بننے میں اپنا خرچہ دیا ہو تو وہ عالم جب تک علم پڑھاتا رہیں گا، اس سے لوگ علم پڑھتے رہیں گے تو اس کا ایک علم کا ایک ذریعہ بن جائے گا کہ اس کے قیامت تک اس کے کھاتے کے اندر یہ علم کا ثواب آتا رہے گا۔ اور آگے چیز ہے صدقۃ جاریۃ، کہ صدقے جاریہ۔ نیک اولاد اور علم بھی صدقے جاری میں آتے ہیں، لیکن بہت سی چیزیں ہیں جو نیک اولاد اور علم کے اندر نہیں آتے۔ ان چیزوں کو جمع کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ جاریہ فرمایا۔ صدقۃ جاریہ یعنی ایسا صدقہ کہ جس کا ثواب ہمیشہ جاری رہے۔ مثلا یہ ہے کہ کسی جگہ پر مسجد نہ ہو تو آدمی وہاں پہ مسجد بنا دے کہ جب تک مسجد قائم رہیں گی تو مسجد میں نماز پڑھنے والوں کا ثواب اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ اسی جگہ کسی جگہ پانی کی پریشانی ہو اور اس نے وہاں پر بور کر دیا ہو یا کنواں کر دیا ہو تو اس کنویں سے لوگ جب تک فائدہ اٹھاتے رہیں گے اسے ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی جگہ یتیم خانہ بنا دیا ہو اور اس یتیم خانے کے اندر یتیموں کی کفالت کی جاتی ہو تو اس کا ثواب بھی اسے ملتا رہے گا۔ تو اسی صدقے جاریہ کو وقف کہتے ہیں، یعنی وقف کہ چیز کی اصل باقی رہے کہ چیز سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہے، لیکن چیز کے اندر نہ وراثت جاری ہو اور نہ چیز بیچی جا سکتی ہو، تو اسے وقف کہتے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ جب مسجد کے لیے زمین دے دی گئی اور مسجد بنا لی گئی تو زمین مسجد کے لیے وقف ہو گئی۔ اب مسجد کی زمین کو کوئی بیچ نہیں سکتا، کسی کو قیامت تک کسی کو مسجد کی زمین بیچنے کا، مسجد کی زمین کو بدلنے کا حق نہیں ہے، اور مسجد کی زمین کے اندر کسی کی وراثت جاری نہیں ہوں گی کہ کوئی شخص یہ کہے کہ مسجد کی زمین میرے ابا نے دیے تھے، اب ان کے جانے کے بعد میں زمین کا حقدار میں ہوں، تو یہ وراثت بھی جاری نہیں ہوتی۔ تو یہ صدقے جاریہ جو ہے تو یہ صدقے جاریہ کی تاریخ ایک پرانی تاریخ ہے کہ اسلام کے اندر سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے جاریہ عطا فرمایا تھا، وقف عطا فرمایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرما گئے تو ہجرت فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سہل اور سہیل سے زمین خرید کر وہاں پر مسجد نبوی بنا دی، اور مسجد نبوی بنا کر یہ مسجد یہ وقف کر دی گئی۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو جب خیبر کے اندر زمین ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے زمین ملی ہے تو میں اس کو صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ یہ ہے کہ زمین کو وقف کر دو، صدقہ کر دو، اس طور پر کہ زمین کے اندر نہ وراثت جاری ہوں گی اور نہ اس زمین کا کوئی مالک ہوگا اور نہ زمین کو کوئی بیچے گا، بلکہ اس زمین سے غریب، فقراء، یتیم، مساکین وغیرہ کھاتے رہیں گے، ان کا خرچ وغیرہ یہاں سے ادا ہوتا رہے گا۔ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں سب سے پہلا وقف جو ہے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایسا وقف ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے وقف دیا تھا تو اس وقت ان کا وقف تحریری شکل کے اندر لکھا گیا تھا، اور اس کے بعد میں دیگر صحابہ نے وقف کرتے رہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں کوئی صحابی نہیں ہے، یعنی 1,24,000 میں سے کوئی ایسے صحابہ نہیں ہے کہ جس نے کوئی زمین یا کوئی چیز وقف نہ کی ہو، یعنی ہر صحابی نے اس نے وہ زمین وقف کی ہے۔ یہاں تک کہ قرآن پاک کی ایک آیت چوتھے پارے کی جو شروع کی آیت ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہرگز نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب، اپنی پسندیدہ چیز کو صدقہ نہ کرو، خرچ نہ کرو۔ صحابہ طلحہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کو سننے کے بعد میں، اس آیت کو اترنے کے بعد میں اپنا جو باغ تھا اس باغ کو انہوں نے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا، وقف کر دیا، اور وہ آج وہ باغ مسجد نبی کا حصہ بن چکا ہے۔ تو یہ وقف ہے۔ تو صحابہ کے بعد میں تابعین نے، اولیاء اکرام نے، ہر زمانے سے لوگ وقف کرتے ہوئے آئے ہیں، اور ہندوستان کے اندر جب اسلامی بادشاہ مسلمان بادشاہ ہے تو مسلمان بادشاہوں نے
اپنی مسجدوں کے لیے زمینیں وقف کی ہے، اور اسی طرح دینی تعلیم کے بقا کے لیے مسلمانوں کے اندر دینی شخصیت اور دینی کیفیت اور دینی تعلیم کو باقی رہنے کے لیے انہوں نے مدرسوں کے لیے زمینیں وقف کی ہے، اسی طرح خانقاہوں کے لیے، مقبروں کے لیے زمینیں وقف کی، اور اسی طرح کے شہر کے اندر علاقے میں جو یتیم بچے ہیں ان کی کفالت کے لیے، ان کے رہنے کے لیے یتیم خانے وقف کیے، اسی طرح مسافروں کے رہنے کے لیے شہر کے گاؤں کے کنارے پر سرائے یعنی مسافر خانے بنائے اور اسے وقف کیا ہے، اور اسی طرح جو شہر کے اندر بیوہ اور یتیم لوگ ہیں ان کے خرچ کے لیے زمینیں وقف کی ہیں کہ ان کے زمین کی آمدنی سے ان بیوہ اور یتیم کا خرچ چلے۔ تو گویا کہ ہر دور کے اندر زمینیں وقف کی ہے، یہاں تک کہ یہ ہے کہ مسلمان بادشاہوں کے آنے کے بعد میں جو لوگوں نے، جو غیر مسلم لوگ تھے، غیر مسلم راجا تھے، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے اسلام قبول کرنے کی خوشی کے اندر زمینیں وقف کی ہے، اور بہت سے جگہ ایسا ہوا کہ اس علاقے کے اندر ہندو راجا کی حکومت تھی لیکن اس علاقے میں مسلمان بستے تھے، تو ہندو راجاؤں نے مسلمانوں کے لیے زمینیں وقف کی ہے، یعنی مسلمانوں کے لیے، مسلمانوں کی رعایت اور مسلمانوں کے رہنے کے لیے زمینیں وقف کی ہے۔ گویا کہ یہ وقف جو ہے تو یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور صدقہ جاریہ یہ ہے کہ جس سے انسان اور غریب اور یتیم لوگ فائدہ اٹھاتے رہے۔ بلکہ یہ ہے کہ وقف کرنے کے بعد میں وقف کرنے والی کی نیت کو دیکھا جاتا ہے، اگر اس نے نیت کے اندر صرف غریبوں کی نیت کی ہے تو اس وقف سے صرف غریب اور یتیم لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اگر اس نے مسافر خانہ بنایا اور اس میں اس نے یہ نیت کر لی کہ جو بھی مسافر ہو وہی جگہ پہ ٹھہرے گا، تو اب مسافر چاہے مالدار ہو یا غریب تو وہ اس وقف والے مسافر خانے سے فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی نے مسجد کے لیے بور، مسجد کے لیے کنویں کو وقف کیا ہے اور اس نے نیت کی ہے کہ اس کا پانی صرف مسجد کے لیے خرچ ہو، تو اسے صرف مسجد کے لوگ ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، وضو کرنے والے ہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ لیکن کسی نے مسجد کے ساتھ ساتھ میں شہر اور محلے کے لوگوں کے لیے بھی نیت کی ہو کہ لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، تو یہ ان لوگوں کے، وہ لوگ بھی ان سے وقف سے فائدہ اٹھا سکیں گے۔ تو وقف کی شرائط بھی ہے کہ ایک وقف یہ صدقہ جاریہ ہے۔ تو اب وقف یہ ہے کہ انسانوں کے اجتماعی، جو مسلمان ہیں تو مسلمانوں کے اجتماعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے، اور مسلمانوں کے جو اجتماعی غریب ہے، بیوہ ہے، تو ان کی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے یہ ایک اسلام کے اندر ایک وقف ہے، اور اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب کے اندر وقف کا قانون نہیں ہے، یہ ایک اسلام کی خصوصیت اور ایک اسلام کا شعار ہے۔ تو یہ وقف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کے لیے ایک غنیمت اور ایک بڑی چیز دی ہے کہ اسلام کے علاوہ یہ چیز کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہم وقف کریں، تاکہ ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارا ثواب جاری رہے، کہ کسی کے معلوم کہ قیامت کب آئیں گی، لیکن ہماری چیز سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے، جب تک ہمارے ثواب کے اندر بڑھوتری ہوتی رہیں گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم وقفے کے اوپر وقف کریں، اور جو چیزیں ہمارے بزرگ نے، ہمارے اسلافوں نے وقف کی ہے تو ہم ان کی دیکھ بھال کے اندر کوئی کسر نہ کریں، اور ہم ان چیزوں کو غیروں کا قبضہ نہ ہونے دیں، اور ان چیزوں کی حفاظت کی فکر کریں کہ وہ چیزیں ہمارا حق ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قتل دون مالہ فهو شہید، کہ جو شخص اپنی مال کی حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو وہ شہید ہے، جو شخص اپنی عزت کی حفاظت کے لیے حفاظت کرتے ہوئے مر جائے تو وہ شہید ہے، اور جو شخص اپنا حق وصول کرتے ہوئے، اپنے حق کو بچاتے ہوئے شہید ہو جائے، مر جائے تو وہ شہید ہے۔ یعنی یہ ہے کہ جو شخص میدان جہاد کے اندر، جہاد کے میدان میں جو قتل ہوگا تو اس کو شہادت کا ثواب ملے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ میں جو شخص اپنے مال، جان اور اپنے حق کی حفاظت کرتے ہوئے مرے تو اس کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید ہونے کی گواہی دی ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھرپور یہ کوشش کریں کہ ہمارے حق ہمارے پاس میں رہے، ہمارے حق پر کسی کا غلبہ نہ ہو، اور ہم اپنے اوپر سے غفلت کی چادر نکالیں، غفلت کی